کعبہ پر حملہ۔ ایک جھوٹے مہدی کا ایسا واقعہ، میں مہدی ہوں، میرا حکم خدا کا حکم ہے، جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ یہ تاریخ میں کعبہ پر پہلا حملہ نہیں تھا۔ تاریخ اسلام میں کعبہ پر متعدد بار حملے ہو چکے ہیں۔ اور سب سے افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر حملے مسلمانوں کے ہاتھوں ہی ہوئے ہیں۔ کعبہ پر پہلا حملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہوا، جب یمن کا عیسائی بادشاہ ابرہہ 60,000 کے لشکر اور جنگی ہاتھیوں کے ساتھ کعبہ کو گرانے کے ارادے سے مکہ کی طرف بڑھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر ابرہہ کے لشکر کو ہلاک کر دیا اور اپنا گھر محفوظ رکھا۔ یہ واقعہ سورۃ الفیل میں بیان ہوا ہے۔ ابرہہ کی ناکامی کے بعد کعبہ کو براہ راست نقصان پہلی بار اس دور میں پہنچا جب سیاسی فتنوں نے امت مسلمہ کو آپس میں بانٹ دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد امت میں شدید اضطراب پیدا ہوا۔ اسی دور میں صحابی رسول عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ میں یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، یہ میرا ضمیر قبول نہیں کرتا۔ مدینہ میں بنو امیہ کے خلاف بغاوت ہوئی، جس کے نتیجے میں واقعہ ہرا پیش آیا، جہاں مدینہ کو شدید نقصان پہنچا۔ اس کے بعد مکہ کا محاصرہ کیا گیا اور محاصرے کے دوران کیٹاپلز منجنیقوں کے ذریعے پتھر برسائے گئے۔ بدقسمتی سے ایک جلتا ہوا تیر کعبہ کے قریب لگا، جس سے غلاف کعبہ میں آگ لگ گئی اور عمارت کو نقصان پہنچا۔ یہ تاریخ کا پہلا موقع تھا جب کعبہ جلنے سے متاثر ہوا۔ یزید کی وفات کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا اور اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں کے مطابق وسیع شکل میں بنایا۔ 73ویں ہجری کے بعد بنو امیہ کے حکمران عبد المالک بن مروان نے اقتدار مستحکم کرنے کے لیے حجاج بن یوسف کو مکہ روانہ کیا۔ حجاج بن یوسف، مکہ جاؤ۔ حجاج نے مسجد الحرام پر دوبارہ منجنیقوں سے حملہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ شجاعت سے لڑتے ہوئے شہید کر دیے گئے۔ حجاج نے کعبہ کو گرا کر اسے دوبارہ قریش کے سابقہ نقشے کے مطابق تعمیر کروایا، جو آج تک قائم ہے۔ تقریباً 300 سال بعد بحرین سے تعلق رکھنے والے کرامتہ نامی شدت پسند گروہ نے اپنے خود ساختہ مہدی کا اعلان کیا۔ میں مہدی ہوں، میرا حکم خدا کا حکم ہے، مکہ مدینہ سب میرے سامنے جھکیں گے۔ حج کے دنوں میں مکہ پر حملہ کیا گیا۔ تلواریں نکالو، میرے حکم پر حملہ۔ ہزاروں حاجی شہید کیے گئے اور لاشوں کو زمزم کے کنویں میں پھینکا گیا۔ سب سے المناک جرم یہ تھا کہ حجر اسود کو نکال کر بحرین لے جایا گیا۔ 22 سال تک حجر اسود کعبہ میں موجود نہ تھا۔
پھر باری رقم کا بدلے واپس نصب کیا گیا۔ 1979 میں سعودی عرب میں جہیمان العتیبی اور اس کے ساتھیوں نے مسجد الحرام پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے محمد بن عبداللہ نامی شخص کو مہدی قرار دیا۔ یہ اس لیے بھی گمراہ کن تھا کہ حدیث کے مطابق مہدی کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مشابہ ہوگا۔ دہشت گردوں نے اسلحہ تابوتوں اور تعمیراتی سامان میں چھپا کر مسجد میں داخل کیا۔ پھر سعودی علماء کی اجازت کے بعد آپریشن شروع ہوا۔ فرانس اور پاکستان نے ٹیکنیکل معاونت کی، لیکن اصل کارروائی سعودی فورسز نے انجام دی۔ آخر کار جھوٹا مہدی مارا گیا، جہیمان گرفتار ہوا اور تمام باغیوں کو بعد میں سزائیں دی گئیں۔ یوں تاریخ میں کعبہ پر 5 بڑے حملے ہوئے، ایک غیر مسلم نے، 4 مسلمانوں نے کیے۔ یہ واقعات ہمیں یاد دلاتے ہیں جب دین، سیاست اور شدت پسندی کی نظر ہو جائے تو سب سے زیادہ نقصان خود امت کو ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کن ٹاپکس پہ ویڈیو چاہتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔